25 کروڑ عوام فوجی ہے اس ملک کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک کا ہر لحاظ سے دفاع کرنے کے لیے۔ ملک ہمارا گھر ہے نا یار، ہم گھر میں کس طرح کسی کو بغیر اجازت کے آنے دیں؟ ہاں آپ عزت سے آ جاؤ، عزت بھی دیں گے، پیار بھی دیں گے، سب کچھ، لیکن بدماشی اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ آپ اس ریجن کے اندر بدماشی کرو گے، اپنے آپ کو سب سے سپیریئر سمجھو گے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ٹھیک ہے آپ ترقی کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، آپ کامیابی، آپ کے لوگ بڑھ رہے ہیں آگے، خوشی ہمیں اس بات کی، لیکن اگر دوسرا کوئی بڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کی ٹانگ کھینچنا یا اس ملک کے حالات خراب کرنا، کیا یہ زیب دیتا ہے آپ لوگوں کو؟ کیا پڑھی لکھی قومیں ایسے کرتی ہیں؟ ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے، پڑوسی آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ میرے پاس تو میرا یہ ملک ہے، میرے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی اس ملک کے لیے، یہ میرے خون کے اندر ہے، مجھے چاہے وہاں سے نہ میں وہاں سے کماتا ہوں انڈیا سے، نہ میرا کوئی ایسا یوٹیوب چینل ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے تو ان چیزوں کی ایشو ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ رازق رب رحیم میرا پروردگار ہے الحمدللہ۔ میں میرے پاس یہ ملک ہے، اس ملک کی خاطر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس ملک نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے الحمدللہ، تو آئی تھنک کہ اس ملک سے زیادہ بڑھ کے کوئی چیز ہے نہ میرے لیے، نہ میری فیملی کے لیے، نہ 25 کروڑ عوام کے لیے کچھ ہے۔ مطالبہ کر رہے ہیں انڈین میڈیا کے شاہد آفریدی کا چینل بھی، یوٹیوب چینل انڈیا میں بین کر دیا، کر دو بند، مجھے تو کوئی ایشو نہیں، میں کون سا اتنا پروفیشنل طریقے پیسوں کی کمائی کے لیے تو میں نے یوٹیوب نہیں بنایا ہوا، اپنی کچھ چیزیں فیملی کی یا فاؤنڈیشن کی چیزوں کو میں زیادہ شیئر کرتا ہوں، یا پاکستان جہاں گھومنے پھرنے جاتا ہوں ان چیزوں کو شیئر کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ، فینس کے ساتھ۔ میں نے سوشل میڈیا پیسے کمائی کے لیے نہیں بنایا ہوا۔ تو حالات جس طرح کے ہیں ریحان، جس طرح چیزیں آبویسلی کشیدگی بڑھ گئی ہے، اینڈ جب بھی ہم کسی کھیل کی بات کرتے ہیں، کھیل کی بات ایک طرف ہے بٹ ساتھ ساتھ آبویسلی ملک کی بات آتی ہے، سو ابھی اس سینیریو کو، اس سچویشن کو آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے سویرا، انڈیا نے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی شرارت کی ہے، اور اس شرارت کے بعد پھر انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اوپر الزامات لگاتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو بھی سینیریو، جو بھی سین، جو بھی چیزیں چل رہی ہیں، اس کو بڑے ہم جیسے شاہد بھائی نے بات کی ہے، جیسے ہم جتنے سپورٹس مین ہیں، ہم بالکل بغیر وردی کے فوجی ہیں اور ہم اپنے ملک کے لیے کھڑے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور جہاں پہ ہمیں نظر آئے گا کہ جی ان کو جتنا منہ توڑ جواب دینا ہے اتنا ہم دیں گے بھی، اور انشاءاللہ تعالی جتنے بھی یہ صرف کرکٹ اور ہاکی نہیں ہے، یہ صرف پورے جتنے ہمارے پاکستان کے سپورٹس مین ہیں، جس میں آپ ارشد ندیم کو لے لیں، جتنے بھی ہیں ہمارے سوئمرز ہیں اور جتنے بھی، وہ سب کھڑے ہیں۔ ہمارے ساتھ جہانگیر صاحب آئے ہوئے تھے، وہ شامل تھے اسکواش جی کی بالکل بالکل، ریپرزنٹیشن۔ کیونکہ یہ پاکستان میرے خیال سے کہ میں 3 سال کے پی ایس ایل سیزن 2025 کے اندر کوٹا گلیڈیٹر ٹاپ 4 میں کیا ٹاپ 2 ٹیمز میں پہنچ چکی ہے۔ کوٹا گلیڈیٹر کی پرفارمنس بالکل انبیلیویبل ہے، کیونکہ جب سے کوئٹہ گلیڈیٹر کے پاس محمد عامر جیسا شاندار بولر ہے، وہ ہر ٹیم کے خلاف اچھا کر رہی ہے، یہاں تک کہ ملتان سلطان پشاور دلمی جو کہ بہت تگڑی ٹیم تھی، اس کے خلاف بھی محمد عامر کی بولنگ چل گئی، کیونکہ جتنے بھی میچ کوئٹہ جی چکی ہے اس کے اندر تمام تر کریڈٹ جاتا ہے محمد عامر کو، کیونکہ صرف اور صرف محمد عامر یہ واحد بولر ہے۔ ہاں ان کے ساتھ ہے ابرار احمد، یہ دو بالرز کی اتنی ڈینجرس بولنگ ہے کہ اگلی اپنے اوپوننٹ ٹیم کو لوئسٹ ٹوٹل پر آؤٹ کر دیتے، اور اگر کوئٹہ گلیڈیٹر پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو بیٹنگ کرنے کے بعد ٹوٹل بناتے ہیں، اس کے ٹوٹل کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے یہ دو بالر اوپنر ٹیم کو کم سے کم ٹوٹل پر آؤٹ کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر دیکھا جائے تو گزشتہ 6 میچز کوئٹہ کھیل چکی ہے، اس میں جو میچ کوئٹہ ہارا ہے وہ 1-2 میچ اس سے ہی ہارا ہے کہ اس دن محمد عامر کی بولنگ نہیں چلی، ادروائز جن محمد عامر کی بولنگ چلی ہے، ابرار احمد کا شاندار سپیل چلا ہے، اتنے دن کوئٹہ گلیڈیٹر بالکل انبیٹیبل ہے۔ ہاں کیونکہ جتنے بھی میچ جیتے ہیں اس کے اندر کوئٹہ کی بیٹنگ اتنی خاص نہیں تھی، کیونکہ آغاز ہے فن ایلن کے علاوہ جو تھے رل روسو تھے، اس کے علاوہ سعود شکیل، یہ جو 3-4 ان کے بیٹر ہیں، بیٹرز کی پرفارمنس اتنی خاص نہیں ہے کوئٹہ کے اندر، کیونکہ کوئٹہ کی بیٹنگ آرڈر بالکل سلو ہے۔ اگر بالنگ نکال دی جائے تو کوئٹہ گلیڈیٹر کوئی بھی میچ نہیں جیت سکتی، یہاں تک کہ کوئٹہ جتنے بھی میچ جیتی ہے صرف اپنی بالنگ کے دم پر۔ اسی طرح اسلام آباد یونائٹیڈ ہے، اسلام آباد یونائٹیڈ کی بیٹنگ بالنگ 100% ہے، کہ کسی بھی ٹیم کی ایک ٹیم بھی چلے وہ ٹیم جیت جاتی ہے۔ اسلام آباد اس لیے ٹاپ پر ہے، ابھی تک ایک میچ بھی نہیں ہاری، پھر اس کی بیٹنگ بالنگ پی ایس ایل 25 اس پر اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ یہ بغیر وردی کے یہ فوجی ہیں شاہد آفریدی۔
تو بغیر وردی کے تو 25 کروڑ عوام فوجی ہے اس ملک کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک کا ہر لحاظ سے دفاع کرنے کے لیے. ملک ہمارا گھر ہے نا یار. ہم گھر میں کس طرح کسی کو بغیر اجازت کے آنے دیں؟ ہاں آپ عزت سے آ جاؤ، عزت بھی دیں گے، پیار بھی دیں گے، سب کچھ. لیکن بدماشی اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ آپ اس ریجن کے اندر بدماشی کرو گے، اپنے آپ کو سب سے سپیریئر سمجھو گے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ٹھیک ہے آپ ترقی کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، آپ کامیابی، آپ کے لوگ بڑھ رہے ہیں آگے، خوشی ہمیں اس بات کی. لیکن اگر دوسرا کوئی بڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کی ٹانگ کھینچنا یا اس ملک کے حالات خراب کرنا، کیا یہ زیب دیتا ہے آپ لوگوں کو؟ کیا پڑھی لکھی قومیں ایسے کرتی ہیں؟ ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے، پڑوسی آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ان کی غلط فہمی ہے. میرے پاس تو میرا یہ ملک ہے، میرے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی اس ملک کے لیے، یہ میرے خون کے اندر ہے. مجھے چاہے وہاں سے نہ میں وہاں سے کماتا ہوں انڈیا سے، نہ میرا کوئی ایسا یوٹیوب چینل ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے تو ان چیزوں کی ایشو ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. رازق رب رحیم میرا پروردگار ہے الحمدللہ. میرے پاس یہ ملک ہے، اس ملک کی خاطر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. اس ملک نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے الحمدللہ. تو آئی تھنک کہ اس ملک سے زیادہ بڑھ کے کوئی چیز ہے نہ میرے لیے، نہ میری فیملی کے لیے، نہ 25 کروڑ عوام کے لیے کچھ ہے. مطالبہ کر رہے ہیں انڈین میڈیا کہ شاہد آفریدی کا چینل بھی یوٹیوب چینل انڈیا میں بین کر دیا. کر دو بند، مجھے تو کوئی ایشو نہیں. میں کون سا اتنا پروفیشنل طریقے پیسوں کی کمائی کے لیے تو میں نے یوٹیوب نہیں بنایا ہوا. اپنی کچھ چیزیں فیملی کی یا فاؤنڈیشن کی چیزوں کو میں زیادہ شیئر کرتا ہوں، یا پاکستان جہاں گھومنے پھرنے جاتا ہوں ان چیزوں کو شیئر کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ، فینس کے ساتھ. میں نے سوشل میڈیا پیسے کمائی کے لیے نہیں بنایا ہوا. تو حالات جس طرح کے ہیں ریحان، جس طرح چیزیں آبویسلی کشیدگی بڑھ گئی ہے، اینڈ جب بھی ہم کسی کھیل کی بات کرتے ہیں، کھیل کی بات ایک طرف ہے بٹ ساتھ ساتھ آبویسلی ملک کی بات آتی ہے. سو ابھی اس سینیریو کو، اس سچویشن کو آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں سویرا، انڈیا نے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی شرارت کی ہے، اور اس شرارت کے بعد پھر انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اوپر الزامات لگاتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو بھی سینیریو، جو بھی سین، جو بھی چیزیں چل رہی ہیں، اس کو بڑے ہم جس سے شاہد بھائی نے بات کی ہے، جیسے ہم جتنے سپورٹس مین ہیں، ہم بالکل بغیر وردی کے فوجی ہیں اور ہم اپنے ملک کے لیے کھڑے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جہاں پہ ہمیں نظر آئے گا کہ جی ان کو جتنا منہ توڑ جواب دینا ہے اتنا ہم دیں گے بھی. اور انشاءاللہ تعالی جتنے بھی، یہ صرف کرکٹ اور ہاکی نہیں ہے، یہ صرف پورے جتنے ہمارے پاکستان کے سپورٹس مین ہیں، جس میں آپ ارشد ندیم کو لے لیں، جتنے بھی ہیں ہمارے سوئمرز ہیں اور جتنے بھی، وہ سب کھڑے ہیں. ہمارے ساتھ جہانگیر صاحب آئے ہوئے تھے، وہ شامل تھے اسکواش جی کی بالکل بالکل. ریپرزنٹیشن. کیونکہ یہ پاکستان، میرے خیال سے کہ میں 3 سال کے لیے ہالینڈ لیگ کھیلنے گیا تھا، تو میں 3 سال کے بعد جب واپس آیا، میں چھوڑ کے آ گیا تھا وہاں پہ سارا کچھ. اور جب میں لاہور ایئرپورٹ پہ اترا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے، بیکاز آف کیوں کہ پاکستان سے پیار اور محبت، ہم یہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو جس گھر کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے، اس پہ کوئی اٹیک یا کوئی بات کرے گا تو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ سو ویری سمپل ایز دیٹ. اور اس سے بڑی اپنے ملک سے محبت کا لیول